السلام علیکم۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ اور معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ 1400 سال پہلے دین اسلام کی شکل میں جو ہمیں رہنمائی ملی، ہم اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اگر دین اسلام ہمارا مقدر نہ ہوتا تو آج ہم ایسے خطرناک معاشرتی، اخلاقی اور طبعی امراض میں مبتلا ہوتے کہ جن کے بارے میں آج تک ہم نے سنا ہی نہیں۔ اسلام کی تعلیمات کی بدولت نہ صرف ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بنا، بلکہ ہماری بنیادی ضروریات جیسے کھانا وغیرہ میں بھی ہم نے پاکیزگی اور شائستگی اختیار کی۔ ناظرین، آج شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کہ مچھلی کے فوائد سے ناواقف ہو۔ مچھلی کا گوشت اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو تقریباً ہر بیماری میں مبتلا انسان کھا سکتا ہے۔ مچھلی کا گوشت ہمارے دماغ اور آنکھ کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اور ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، دل کے امراض کو کم کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہونے کی شرح کو بھی کم کرتا ہے۔ مچھلی کا گوشت کھانے سے ہمارا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مستقبل میں آنے والی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھلی میں موجود اومیگا 3 ہمارے جسم کو مضبوط اور چست بناتا ہے۔ لیکن ناظرین، اسلام اگر 1400 سال پہلے مچھلی کو ذبح نہ کرنے کے حوالے سے ہدایات نہ فرماتا تو شاید آج ہم ان تمام فوائد سے محروم ہوتے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا اور اسے پانی سے باہر نکال کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب مچھلی تڑپنا بند کر دیتی ہے تو اس کے پیٹ کو کاٹ کر غیر ضروری اجزاء کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور باقی مچھلی حسب ضرورت پکا کر کھائی جاتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام نے باقی حلال جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو مچھلی کو ذبح کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ ناظرین، جب سائنسدانوں نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ اس حکم کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو جان کر اللہ اکبر کہہ اٹھے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جہاں خون انسانی جسم کا ایک انتہائی اہم جزو ہے، وہیں یہ اہم جزو جراثیم اور بیکٹیریا کے افزائش کا بھی ٹھکانہ ہے۔ بہت سے جان لیوا جراثیم بھی ہمارے خون میں ہی پرورش پاتے ہیں اور ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ جراثیم اس وقت اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں جب یہ ایک مردہ انسان کے خون میں ہوں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر خشک جگہ پر رکھا جاتا ہے تو اس کا خون اس کے جسم سے نکل کر اس کے ایپیگلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کے خون کا ایک ایک قطرہ ایپیگلوٹس میں منتقل نہ ہو جائے مچھلی نہیں مرتی۔ یعنی مچھلی کے مرنے سے پہلے اس کا پورا جسم خون سے خالی ہو جاتا ہے، لہٰذا مچھلی کو ذبح کر کے اس کا خون باہر نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ سائنسدانوں نے اس حقیقت کو آج جانا، لیکن خالق حقیقی نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے، کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔